ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہاں میں ہاں ملایا کرو۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں۔ جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ مجھے کسی چیز نے اتنا نہیں تھکایا جتنا میرے اپنے خیالات نے مجھے تھکا دیا ہے۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو کھل کر نفرت تو کرتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ تھوڑے دن رہنے والی مصیبت اچھی ہے کیونکہ اسی سے ہی دوست اور دشمن کی شناخت ہوتی ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ ہمدردی سے کیا گیا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیے لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے نئے کپڑوں میں دفن نہ کیا جائے کیونکہ نئے کپڑوں کے زیادہ مستحق وہ ہیں جو زندہ اور برہنہ ہیں۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی کشادہ کر دے تو زمین پر سرکشی کرنے لگیں، لیکن وہ ایک اندازے سے اتارتا ہے جتنی چاہتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب خبردار دیکھنے والا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ دل آزاری کی بجائے دوسروں کی مسکراہٹ اور خوشیوں کی وجہ بنے۔ دوست وہ نہیں جو صرف زبان سے مدد کرنے کا ڈرامہ کرے، بلکہ دوست وہ ہے جو حقیقت میں آپ کا ساتھ دے۔ بدگمانی کیا ہے؟ یہ نفرت کی اپلیکیشن ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ مانتی ہوں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن مجھے اتنی لمبی زندگی نہیں دی گئی کہ میں ہر انگلی کو آزما کر ایک صحیح انگلی کو تلاش کروں۔ خوبصورت نیتوں کے درخت پھل ضرور پاتے ہیں، آغاز پر اعتبار نہ کریں۔ سچے الفاظ آخری لمحے میں کہے جاتے ہیں۔ اے زندگی تیرے جذبے کو سلام، پتہ ہے کہ تیری منزل موت ہے پھر بھی دوڑ رہی ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ شکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں، ورنہ یہ کیڑا لگے لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیتے۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سوال عقل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کیجیے۔ بس انسان 2 ٹکے کا رہ گیا ہے، باقی تو سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ شجرہ دیکھ کر نہیں بلکہ کردار کی بنا پر تعلق بنائیں۔
کیونکہ رنگ و نسل دیکھ کر جانور پالا جاتا ہے اور انسان کی پہچان فقط کردار ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ کبھی کبھی آپ کا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ گزرا وقت جاتے جاتے لوگوں کے سچے پکے سب رنگ دکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا نہیں کرتا جو ہم چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کے لائق نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے کہ ہم اس سے بہترین کے قابل ہوتے ہیں۔ دعا اور دل دو خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ لفظوں میں آدھی سے زیادہ تاثیر لہجے سے آتی ہے۔ بڑی بڑی باتیں کہنے کی بجائے اپنے لہجوں پر غور کریں اور اسے اچھا کریں۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ جب آپ سے کوئی پریشانی میں مشورہ مانگے تو مشورے کے ساتھ اس کا ساتھ بھی دیں، کیونکہ مشورہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کا ساتھ نہیں۔ سخاوت کی بدترین قسم یہ ہے کہ تم اپنی نیکیاں دوسروں کو دے بیٹھو، غیبت اور چغلی کر کے، بہتان باندھ کر یا گالی گلوچ کے ذریعے۔ بعض اوقات ہم خوبصورت تعلق کو بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت زیادہ خاموشی ہر بہترین تعلق میں فاصلہ پیدا کرتی ہے۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔